بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 10 اخفا، تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا آویں تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے، یعنی نوکے زبان تالو سے ہٹا کر، جیسے اردو میں پنکھا کے نون کو پڑھتے ہیں۔ اخفا کی مقدار 1 الف ہے۔ حروف اخفا 15 ہیں: تا ثا، جیم دال، ذال زا، سین شین، صاد ضاد، طا ظا، فا قاف، کاف۔ تنوین یا نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں۔ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1 پیچھے گزر چکا ہے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد بتایا گیا تھا، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے تو اظہار ہوتا ہے، اور تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے اگر کوئی حرف آتا ہے تو اخفا ہوتا ہے۔ حروف اخفا 15 بتائے گئے ہیں، تو تنوین یا نون ساکن کے بعد، تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آئے یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آئے تو اخفا ہوگا۔ اخفا کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نون کو، نون ساکن کو، یا تنوین ہے تو تنوین کو، اس کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھتے ہیں، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ تنوین نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں۔ ایک اقلاب سے متعلق ہے، ایک جو ہے وہ ادغام سے متعلق ہے، ادغام یرملو ادغام۔ تو تنوین نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں۔ ایک قاعدہ پیچھے گزر چکا، یہ دوسرا قاعدہ ہے، اور 2 قاعدے آگے آئیں گے اقلاب اور ادغام کے بیان میں۔ انت منذر، حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انت، میم نون پیش من، ذال زیر ذی، منذی، را پیش رو، منذر، انت منذر۔ اس طریقے سے اخفا ہو رہا ہے۔ یہاں پر نون ساکن ہے، نون کے اوپر جزم ہے تو نون ساکن کہتے ہیں۔ نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے، یہ تا حروف اخفا میں سے ہے۔ دیکھیے حروف اخفا 15 ہے، شروع میں تا ہے، تو یہ تا حروف اخفا میں سے ہے، اس وجہ سے یہاں پر اخفا ہو رہا ہے۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے، اس لیے اس نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ ناک میں چھپا کر، جیسے انت، انت ایسے پڑھیں گے۔ انت یہ غلط ہے، انت نہیں ہوگا، انت ناک میں آواز چھپے گی۔ انت منذر، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ذال آ رہا ہے، اس لیے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ یہاں پر بھی اخفا واقع ہو رہا ہے، یہاں پر بھی اخفا واقع ہو رہا ہے، تو دونوں جگہ اخفا کریں گے، یعنی نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ انت منذر کراما کاتبین، کاف زیر کی، را الف زبر را، کرا، میم 2 زبر من، کرامن، کاف الف زبر کا، تا زیر تی، کاتی، با یا زیر بی، کاتبی، نون زبر نہ، کاتبین، کراما کاتبین۔ اس کا اجرا اس طریقے سے کریں گے۔ میم کے اوپر 2 زبر ہیں، 2 زبر کو تنوین کہتے ہیں، تو تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آ رہا ہے، کاف یہ بھی حروف اخفا میں سے ہے، تو تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آ رہا ہے، اس لیے تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ کراما کاتبین،
كنت ترابا کاف نون پیش کن تا پیش تو كنت تا پیش تو را الف زبر را ترا با دو زبر بن ترابا كنت ترابا نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے، اس لیے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ كنت ترابا اس کو اظہار کرتے ہیں۔ یتیما فآوا یا زبر یا تا یا زیر تی یتی میم دو زبر من یتیمن فا زبر فا حمزہ کھڑا زبر آ فآ واو کھڑا زبر وا فآوا یتیما فآوا۔ اجرا اس طریقے سے کریں گے۔ تنوین کے بعد میم کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ رہا ہے، اس لیے تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ یتیما فآوا من دخلہ میم نون زبر من دال زبر دا خا زبر خا دخ لام زبر لا دخل ہا الٹا پیش ہو دخلہ من دخلہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے دال آ رہا ہے، اس لیے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ من دخلہ انثی من شیء حمزہ نون پیش ان سا کھڑا زبر سا انثی میم نون زیر من شین یا زبر شی من شی حمزہ دو زیر ان من شیء انثی من شیء نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے سا آ رہا ہے، اس لیے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ انثی یہاں پر بھی دیکھیے نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے شین آ رہا ہے، اس لیے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ انثی من شیء نارا ذات نون الف زبر نا را دو زبر رن نارا ذال الف زبر ذا تا زبر تا ذات نارا ذات اجرا اس طریقے سے کریں گے۔ را کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، تو تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے ذال آ رہا ہے، اس لیے تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ نارا ذات فلن تجد فا زبر فا لام نون زبر لن فلن تا زبر تا جیم زیر جی تجی دال زبر دا تجید فلن تجید اجرا کریں گے۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے، اس لیے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ فلن تجید یوم ینفخ یا واو زبر یو میم زبر ما یوم یا نون پیش یون فا زبر فا یون فا خا پیش خو ینفخ یوم ینفخ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ رہا ہے، اس لیے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ یوم ینفخ
ينفخ من طغى ميم نون زبر من طا زبر طا غين کھڑا زبر غا من طغى نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے طا آ رہا ہے، اس لیے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ من طغى عن ضيف عين نون زبر عن ضاد یا زبر ضی فا زیر فی عن ضیف نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ضاد آ رہا ہے، اس لیے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ عن ضیف من ثقلت میم نون زبر من ثا زبر ثا قاف پیش قو ثقو لام تا زبر لت ثقلت من ثقلت اجرا ہے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ثا آ رہا ہے، اس لیے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ من ثقلت انزلنا حمزہ نون زبر ان زالام زبر زل انزل نون الف زبر نا انزلنا نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے زا آ رہا ہے، اس لیے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ انزلنا ینظرون یا نون زبر ین غا پیش غو ینظو غا واو پیش رو ینظرو نون زبر نا ینظرون نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے غا آ رہا ہے، اس لیے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ ینظرون تو اس طریقے سے ہم اجرا کر رہے تھے، صرف اس حرف کا اظہار اخفا کر رہے تھے جہاں پر اخفا واقع ہو رہا تھا۔ تو تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں پر اخفا ہوتا ہے، یعنی اس نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھتے ہیں، اگر تنوین ہو تو تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھتے ہیں، اسی کو اخفا کہتے ہیں۔ تو اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اخفا